اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا کہ وہ مستجاب الدعوات بن چکا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مریضوں کو لاتے اور اس کی دعا کرنے سے وہ بیمار تندرست ہو جاتا۔ ابلیس لعین نے ایک دن اپنے شیطانوں کو بلایا اور کہا کہ اس عابد کو تم میں سے کون آزمائش میں ڈال کر گمراہ کرے گا؟ شیاطین میں سے ایک شیطان نے کہا کہ میں اسے آزمائش میں ڈالوں گا، اگر میں اسے فتنہ میں مبتلا نہ کر سکا تو میں تم شیاطین میں سے نہیں ہوں گا۔ ابلیس لعین نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس گیا جس کی حسین و جمیل بیٹی تھی جو اپنے والدین اور بھائیوں کے پاس بیٹھی تھی۔ شیطان نے اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی وجہ سے اس لڑکی کے اہل خانہ انتہائی پریشان ہوئے اور لڑکی پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی اور کئی دن تک اس کی یہی کیفیت رہی۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک انسان کی شکل بنا کر وہ شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لڑکی کے گھر والوں سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تندرست ہو جائے؟ جب ان کی طرف سے اسبات میں جواب ملا تو شیطان نے کہا کہ تم فلاں راہب کی طرف جاؤ، وہ جب اس کے لیے دعا کرے گا تو یہ تندرست ہو جائے گی۔ چنانچہ اس مجنون لڑکی کے گھر والے اسے راہب کے پاس لے گئے۔ جب اس نے دعا کی تو لڑکی بالکل تندرست ہو گئی۔ جب وہ اسے واپس لے کر پلٹے تو شیطان نے ان سے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ لڑکی بالکل تندرست ہو جائے تو تم اسے کچھ دنوں کے لیے راہب کے پاس رہنے دو۔ وہ لڑکی کو لے کر دوبارہ راہب کے پاس گئے اور اسے کہا کہ کئی دنوں تک آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ راہب نے انکار کیا لیکن انہوں نے لڑکی کو اس کے پاس رکھنے پر اصرار کیا اور آخر کار اسے راہب کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ راہب نماز پڑھتا اور ہمیشہ روزہ رکھتا۔ راہب نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لیا، اسے کھانا کھلایا، یہاں تک کہ کافی دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ ایک دن راہب نے اس کی طرف نظر کی، اس کے چہرے اور جسم کو دیکھا تو اسے یوں لگا کہ اسے تو آج تک اس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نظر نہیں آیا۔ راہب کا دل شیطانی وسوسے کی وجہ سے لڑکی کی طرف مائل ہو گیا اور وہ صبر نہ کر سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راہب نے لڑکی کے ساتھ جمع کر لیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ شیطان نے راہب کے پاس آ کر کہا کہ تو نے اس لڑکی کو حاملہ کر دیا ہے، یہ جو تو نے جرم کیا ہے بادشاہ تجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اگر تو اپنے اس جرم کو چھپانا چاہتا ہے تو لڑکی کو ذبح کر کے اپنے اس گرجے میں دفن کر دے۔ جب اس کے والدین آ کر تجھ سے اس کے بارے میں معلوم کرے تو ان سے کہنا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ چنانچہ جب لڑکی کے اہل خانہ آئے، اس کے بارے میں پوچھا تو راہب نے کہا کہ لڑکی فوت ہو گئی ہے، تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے راہب کی تصدیق کی۔ شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ راہب نے تمہاری لڑکی کے ساتھ جمع کیا۔ جب اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ تم میں سے کسی کا اس کا پتہ چل جائے گا تو اس نے لڑکی کو ذبح کرنے کے بعد اپنے گرجا گھر میں دفن کر دیا۔ بادشاہ لوگوں کو لے کر دوبارہ راہب کے پاس گیا۔ انہوں نے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ذبح کی ہوئی وہاں دفن ہے۔ انہوں نے راہب کو پکڑا اور بطور سزا اسے سولی پر لٹکا دیا۔ جب راہب سولی پر لٹکایا ہوا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور راہب سے کہا کہ تو اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے اس سولی سے بچا سکتا ہوں۔ راہب نے کہا میں تجھے اس حالت میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو شیطان نے کہا اگر تو صرف اپنے سر سے اشارہ کر دے تو میں تیرے اس طرح کرنے سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ راہب نے سر کا اشارہ کرتے ہوئے اسے سجدہ کیا۔ اس شیطان نے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس چیز کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر تو پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہے، ہمیشہ اس میں رہیں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔